اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 تا 80 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال انہو، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرتن، کہ وہ ایک گائے، لا ذلول، نہ سدھائی ہوئی ہو، تثیر الارض، اور نہ ہی زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی، اور نہ ہی پانی دیتی ہو، الحرث، اور نہ ہی کھیتی باڑی کرتی ہو، مسلمہ، بے عیب ہو، لا شیء، کوئی داغ نہ ہو، فیہا، اس میں، قالو، تو وہ بولے، الآن جئت بالحق، اب تم لائے ہو ٹھیک بات، فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرتے نہ لگتے تھے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ ہی زمین جوتتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے، بالکل صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت اور تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ چکی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرے۔ یعنی مقصد یہ تھا گائے کو ذبح کرانے کا، تاکہ ان کے ذہن میں جو تقدس گائے کے حوالے سے پیدا ہو چکا تھا اس کو ختم کرنا تھا۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دے۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ گائے کیسی ہو، عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، کیا کرتی ہو، اسی لیے وہ سوالات پوچھتے چلے گئے، مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار اسی قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتایا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح ٹالنے کی کوشش کی۔ گنتی کتاب میں چیپٹر نمبر 19 آیت نمبر 1 سے 10 میں یہ پوری ڈیٹیل آئی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفسن، ایک آدمی کو، فَدَّرَعْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا، اس میں، واللہ مخرج، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا، ما کنتم تکتمون، اور چھپانے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پھر ہم نے کہا اسے مارو، بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ، اس کا ایک ٹکڑا اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ زندہ کرتا ہے، الموت، مردے کو، وَيُرِيكُمْ، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، یعنی غور کرو۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس مقام پر یہ بات تو بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی، یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے، تاہم اس کا قریب ترین مفہوم وہی ہے جو اکثر اور قدیم مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا۔
اس طرح گویا کرشمہ دو کار ہوئے، یعنی ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا، دوسرے یہ کہ گائے کی عظمت اور تقدیس اور اس کی معبودیت پر بھی ایک کاری ضرب لگی کہ اس نام نہاد معبود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا فائدہ مند ثابت ہو۔ سما کست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہیہ، سو وہ کل حجارتن، پتھر جیسے، او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں سے، لما یتفجر، البتہ پھوٹ نکلتی ہے، منہ، اس سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس سے، لما یشقق، فیخرج، کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے، منہ، اس سے، الماء، پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، اور بے شک اس سے البتہ، یحبط من خشیت اللہ، گرتا ہے اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر یا غافل نہیں ہے۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ اللہ کہتا ہے سختی میں اس سے بھی بڑھ گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ مان لیں گے، لکم، تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم، اور تھا ایک فریق ان سے، یسمعون کلام اللہ، کہ وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد، اس کے بعد، عقلہ، انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ اب مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ طور پر اس میں تحریف کر دی اور اپنے ہاتھوں سے ان کو بدل ڈالا۔ یہ خطاب مدینے کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑی ہوئی تھی وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ یہی معلومات جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جوک در جوک ایمان لائے۔ اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیروکار ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش 9 مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء، مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ اسی بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابقہ روایات یہ کچھ رہی ہوں، ان سے تم کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کے واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے ان کی نسلیں بیت گئی۔ دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں اور اسی مشق شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔
ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ ایک گروہ سے مراد ان کے علماء حاملین شریعت ہیں، کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے پہنچی۔ اور تحریف کا مطلب یہاں یہ ہے کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہو۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں ان کے بعض یعنی ان کے آپس میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بتلاتے ہو نا، بما فتح اللہ، جو اللہ نے تمہیں پہلے ہی ظاہر کیا ہوا ہے، یعنی جو اللہ نے تم پہ ظاہر کر دیا، کیا تم انہیں بتلا دیتے ہو، علیکم تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ تم پر ہی دلیل لائیں، بھی اس کے ذریعے، عند ربہم، افلا تعقلون، رب کے سامنے کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے جب وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں، اکیلے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے۔ یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر آسمانی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں اس نبی کے متعلق موجود ہیں، یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے نہ بیان کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پہ پیش کریں گے۔ یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقیدے کا حال۔ گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لے گئے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا، اسی لیے بعد کے جملہ معترضہ میں ان کو تنبیہ کی جائے گی کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو؟ اور یہی حال آج کے ہمارے فرقہ پرست علماء کا بھی ہے۔ وہ کتاب قرآن میں سے، احادیث میں سے اپنے مطلب کی وہ احادیث، وہ باتیں جو ان کے فرقے کے مطابق ٹھیک وہ بیان کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہیں ان کو وہ چھپاتے ہیں۔ اولا یعلمون، اور کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب خبر ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں اکثر ان پڑھ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، جو کتاب کو بالکل نہیں جانتے، الا امانی، سوائے آرزوئیں ہیں، وَإِنْ الا یظنون، اور نہیں مگر گمان سے اپنا کام لیتے، یعنی ان میں دوسرا ایک گروہ امیوں کا ہے، یعنی ان پڑھوں کا ہے، جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے عوام کا حال تھا، علم کتاب سے بالکل کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق الشرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، اور انسان کی فلاح اور خسران کا مدار کن چیزوں پہ، ان کو اس چیز کے بارے میں بالکل نہیں پتہ تھا۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات، اپنی فرقہ پرستی، اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آج کے دور میں ہمارے فرقہ پرست لوگ ہیں جن کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو مرضی کر لو، چونکہ کلمہ گو ہو، جھوٹ بول لو، سود کھا لو، جو مرضی کر لو، چونکہ تم کلمہ گو ہو، بخشش تمہاری ہو ہی جانی ہے۔ یہ وہ جھوٹی توقعات تھی جس کی زد میں وہ جی رہے تھے بنی اسرائیل کی، اور آج امت مسلمہ جو ہے، جو عمل سے دور ہو چکی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ فویل للذین، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب،
جو لکھتے ہیں کتاب بیایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیشترو تاکہ وہ حاصل کریں بھی ثمنا قلیلا، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، فولی فولی فویل لہم مما قطبت، سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو انہوں نے لکھا، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ ان کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی۔ یعنی یہ ان کے علماء کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے، ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اللہ کے کلام کے معنی کو اپنے خواہشات کے مطابق بدلا، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوہام اور قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفوں کو، اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ گویا یہ سب کی سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ ہر تاریخی افسانہ، ہر مفسر کی تعویل، ہر متکلم کا الہیاتی عقیدہ اور ہر فقیہ کا قانونی اجتہاد جس سے مجموعہ کتب مقدسہ یعنی بائبل میں جگہ پائی، اللہ کا قول بن کے رہ گیا۔ اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا اور اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر جانے کے ہو گئے۔ وقالوا لن تمسسنا، وقالو اور انہوں نے کہا، لن تمسن النار ہرگز نہ چھوئے گی آگ، الا ایام معدودہ سوائے چند دن، قل اتخذتم کہ کیا تم نے لیا عند اللہ کے پاس سے عہدن کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اپنا وعدہ کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے سوائے یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی۔ یہ یہودیوں کی عام غلط فہمی کا بیان ہے جس میں ان کے عام اور عامی علماء سب مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کچھ کر لیں، بہرحال چونکہ ہم یہودی ہیں لہذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور بالفرض اگر ہم کو سزا دی بھی گئی تو بس چند روز کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے اور پھر سیدھے جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ بالکل سیم یہی نظریہ آج کے مسلمانوں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کر لیں، چونکہ ہم کلمہ گو ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم محمد کی امت سے ہیں، ہم جو مرضی کر لیں، ہم چند دنوں کے لیے شاید جائیں، شاید وہ بھی نہ جائیں، اور پھر ہم بخش جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخاری میں فرمایا کہ فاطمہ جو دنیا میں مجھ سے لینا ہے لے لو، اگر آخرت میں کوئی پکڑ ہوگی تو میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ اور کیوں فاطمہ کو کہا، خاص طور پہ فاطمہ کو، کیونکہ وہ جنت کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر فاطمہ کے بارے میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو پھر کسی عام انسان کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو بنی اسرائیل میں پایا اور وہ دور ہوتے چلے گئے، یہی عقیدہ آج امت محمدیہ میں ہے، اسی لیے وہ عمل سے دور ہوتے چلے گئے۔ جہاں بھی قرآن میں ایمان کی بات ہوئی ہے ساتھ عمل صالح کی ضرور بات ہوئی ہے۔ جب تک ہم اپنے صالح عمل نہیں کریں گے، اب عمل ٹھیک نہیں ہوں گے، قرآن کے مطابق ہماری تعلیمات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگیاں نہیں گزریں گی، ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، خدارہ نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی خدا کو ہم نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول کی جو شریعت آئی ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی۔
ہاں انسان غلطی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اور پھر توبہ بھی ایسی کہ پھر اس کے بعد گناہ کی طرف خیال بھی نہیں جاتا، اس کی بخشش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر روز اس نے عادت بنا لی ہے، بلکہ وہ گناہ سے پہلے یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ توبہ تو بعد میں کر ہی لینی ہے، ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے 90 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔